موت کی منزل کیا ہے؟ موت کی منزل کیا ہے؟ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ موت کا مرتبہ کیا ہے؟ کہ ایک مرتبہ جب امام حسین نے حضرت قاسم سے پوچھا، قاسم یہ بتاؤ بیٹا تم نے موت کو کیسا پایا؟ یہ بتاؤ بیٹا تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو ایک مرتبہ قاسم نے مسکرا کر کہا، چچا جان میں نے موت کو شہد سے زیادہ شیریں پایا، میں نے موت کو شہد سے زیادہ شیریں پایا۔ اب یہاں پر آپ کو روک کر یہ جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اپنی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں سامنے محترم، یہ جو سوال امام حسین، یہ آپ ہمیشہ بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں کہ امام حسین نے حضرت قاسم سے یہ سوال کیا کہ تم نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا؟ تو حضرت قاسم نے کہا، چچا جان موت کے ذائقے کو شہد سے زیادہ شیریں پایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت قاسم سے یہ سوال کب کر رہے ہیں؟ آپ کا درود مجھے بتائے گا کہ آپ کتنے متوجہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات حضرت قاسم سے یہ سوال کب کر رہی ہے؟ ذرا اس امر پہ توجہ کریں میرے محترم سننے والے۔ دیکھیں سامنے محترم، حضرت قاسم سے امام حسین نے یہ سوال مدینے میں نہیں کیا۔ مدینے میں اور حضرت قاسم اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ ہیں، لیکن یہ سوال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام سے مدینے میں نہیں کیا۔ پھر مولا مکہ گئے، مولا نے مکہ میں بھی یہ سوال نہیں کیا۔ آپ اگر بولتے رہیں گے مجھے تقویت ملے گی۔ مکے میں بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال نہیں کیا۔ مولا کربلا پہنچے، کربلا پہنچنے کے بعد بھی مولا نے جناب قاسم سے یہ سوال نہیں کیا۔ توجہ ہے؟ 2 محرم کو جب مولا کربلا پہنچے مولا نے یہ سوال نہیں کیا، 3 محرم کو بھی نہیں کیا، 4 محرم کو بھی نہیں کیا، 7 محرم کو جب اہل حرم پر پانی بند ہو گیا جب بھی مولا نے یہ سوال نہیں کیا کہ قاسم تم نے موت کے ذائقے کو کیسا بنایا۔ یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، امام حسین نے جناب قاسم سے یہ سوال نہیں کیا کہ تم نے موت کے ذائقے کو کیسا پایا۔ 10 محرم کو عین شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے سوال کیا تم نے موت کو کیسا پایا؟ تحقیق پیش کر رہا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی۔ میں نے کہا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قاسم سے یہ سوال کسی بھی موقع پر نہیں کیا۔ 28 رجب کو یہ قافلہ چلا، یہ سوال نہیں کیا۔ یہ سوال کا انتخاب مولا نے 10 محرم کو ہی کیوں کیا اور عین شہادت سے پہلے کیوں کیا؟ وہ سن لیجئے۔ دیکھیے سامنے محترم، ہندوستان پاکستان میں ایک روایت ہے، آگ کا ماتم ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ جوان بھی آگ کا ماتم کرتے ہیں اور بچے بھی یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آگ کا ماتم کریں گے۔ آپ مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ بچوں سے پورا دن پوچھتے رہیں کہ ہاں بچوں یہ بتاؤ، جو پہنچ جائے گا اس کو سلام ہے، اے بچوں یہ بتاؤ کہ تم شام کو آگ کا ماتم کرو گے؟ تو بچے کہیں گے ہاں ہاں بھائی ہم شام میں آگ کا ماتم کریں گے۔ اور جب شام ہوتی ہے تو بہت سارے بچے ان کھولتے ہوئے انگاروں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی، سبحان اللہ کا۔ بہت سارے بچے جب ان انگاروں کو، اس آگ کو دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ان کے والدین، ان کے والد صاحب ان سے پوچھتے ہیں، یا ان کے جو جن کے ساتھ وہ بچے آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، بیٹا کہ تم تو پورا دن کہہ رہے تھے کہ ہم آگ کا ماتم کریں گے، اب ان آگ کے انگاروں کو دیکھ کر تمہارا ارادہ کیوں بدل گیا؟ تو وہ بچے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم پورا دن اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پورا دن ان آگ کے انگاروں کو دیکھا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ہم نے پورا دن ان آگ کے انگاروں کو دیکھا نہیں تھا۔ جب یہ انگارے ہمارے سامنے آئے تو ہم نے انتخاب کیا کہ یہ آگ کا ماتم کریں یا پیچھے ہٹ جائیں۔ سامنے محترم، 28 رجب کو قاسم نے کربلا کا موت کا منظر دیکھا نہیں تھا، 2 محرم کو موت کا منظر دیکھا نہیں تھا، 7 محرم کو موت کا منظر دیکھا نہیں تھا، لیکن امام حسین نے کیا امتحان لیا کہ جب 10 محرم آئی تو جب تلواریں نیام سے نکلیں، اللہ اکبر، بہت شکریہ، جب تلواریں نیام سے نکلیں، جب خون کی ہولی کھیلے جانے لگی
جب لاشیں گرنے لگے، جب پانی بند ہوا، جب یزید گرنے لگے، جب اصحاب شہید ہونے لگے، یعنی کہ موت قریب سے قریب تر آنے لگی، جب امام حسین نے پوچھا بتاؤ بیٹا قاسم تم نے موت کو کیسا پایا، تو قاسم مسکرا کر کہتا ہے کہ چچا جان میں نے موت کو شہد سے زیادہ شیریں پایا۔ بہت شکریہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا حضرت قاسم کی ذات پر درود پڑھے محمد و آل محمد، کہ امام حسین دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے قاسم سے یہ سوال کیا موت کو کیسا پایا، اب تم اگر حسین کی شجاعت کو دیکھنا چاہتے ہو تو قاسم کے لبوں کی ان حرمت کو دیکھ لو، قاسم کے ان لبوں کو دیکھ لو کہ کس محبت اور مودت کے جذبے سے کہہ رہا ہے میں نے چچا موت کو شہد سے زیادہ شیریں پایا۔ اور یہی تو قرآن کی آیت ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب جو اہل بیت کے دروازے سے دور ہو گیا اس کا موت کا ذائقہ ترش ہو گیا، اس کا موت کا ذائقہ خطرناک ہو گیا، لیکن جو بھی عزادار مودت دل کے ساتھ فرش حسین پر آ جائے اس کے موت کا ذائقہ میٹھا ہو گیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔